حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سونے سے کیوں منع فرمایا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن کو اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، کیونکہ یہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھے چند احکام جو سفر کے بارے میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ سفر میں کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو، اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کرنے کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کو سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات یا علاج یا کسی کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو کہیں مردوں سے بھی بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں اکیلے رات گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے اکیلے رات گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، انسان میں کسی دشمن یا کسی ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اس لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کی جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور ہے کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، اسی لیے چاہے سفر کریں یا رات گھر میں بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے بارے میں، اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میری آج کی اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل ضوء نبوی کو سبسکرائب کیجیے۔